اکیلے نہیں۔ جب ڈیلیسے صرف 8 سال کی تھی تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر انگلینڈ چلے جائیں گے۔ ڈیلیسے کی والدہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے والد کو کام تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہم آپ کی دادی دادا اور آپ کی آنٹی کی کفالت کے لیے رقم بھیج سکیں۔ نوجوان لڑکی منیلا میں اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، جو کہ فلپائن کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اور جب اس کی والدہ نے اسے خبر سنائی تو اسے بہت دکھ ہوا۔ لیکن میرے تمام دوستوں کا کیا ہوگا؟ ڈیلیسے نے پوچھا۔ میں انگلینڈ میں کسی کو نہیں جانتی اور میں اکیلی ہوں۔ اس کی والدہ نے ڈیلیسے کو یقین دلایا کہ یہ ان تینوں کے لیے ایک دلچسپ مہم جوئی والی بات ہونے والی ہے۔ جب وہ انگلینڈ میں اسکول شروع کرے گی تو ڈیلیسے بہت سے نئے دوستوں سے ملے گی۔ ڈیلیسے کو اپنی ماں کے مہربان الفاظ پر یقین نہیں آیا۔ اسے اپنا گھر پسند تھا اور وہ اسکول جانا پسند کرتی تھی، جہاں وہ تمام اساتذہ کو جانتی تھی اور اس کے بہت سے دوست پہلے سے ہی تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں انگلینڈ کیوں جانا پڑے گا، ڈیلیسے نے ایک رات پہلے سوچا جب خاندان نے جانا تھا۔ میں انگلینڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے انگریزی میں زیادہ نہیں آتی اور میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ اس آخری احساس نے نوجوان لڑکی کو مزید اداس کر دیا۔ اس نے دل سے خواہش کی کہ وہ منیلا میں اپنی آنٹی یا اپنے دادا دادی کے ساتھ رہ سکے۔ سفر بہت لمبا تھا اور ڈیلیسے بڑے ہوائی جہاز اور ہوائی اڈے پر بھاگنے والے تمام لوگوں سے مغلوب تھی۔ جب خاندان آخرکار انگلینڈ پہنچا تو سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہر کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ برمنگھم کے شہر کی عمارتیں بڑی اور سرمئی تھیں۔ ڈیلیسے کو گھر جیسا بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پہلا مہینہ اچانک گزر گیا جب خاندان کو رہنے کے لیے گھر مل گیا اور ڈیلیسے کے والد کا کام تلاش شروع ہو گئی تاکہ وہ فلپائن میں باقی خاندان کو پیسے بھیج سکیں۔ نوجوان لڑکی بہت اکیلی تھی اور اگرچہ اس کی ماں اس کے ساتھ کھیل کھیلتی تھی، اسے ادھر ادھر گھمانے کے لیے باہر لے جاتی، ڈیلیسے اپنے دوستوں کو بہت یاد کرتی تھی۔ یہ محسوس کرنے میں آپ کو نہیں روک سکتی تھی۔ وہ نئے شہر میں بالکل اکیلی ہے۔ رات کو وہ اپنے بستر پر روتی رہتی اور اکثر خواب دیکھتی کہ اگلے دن اس کے والد اسے جگائیں گے اور بتائیں گے کہ وہ گھر لوٹنے والے ہیں۔ لیکن ہر صبح ڈیلیسے بیدار ہوئی اور اسے احساس ہوا شاید وہ پھر کبھی گھر واپس نہیں جائے گی۔ ایک صبح جب وہ دودھ کے ساتھ اناج کا عجیب سا ناشتہ کھا رہی تھی، ڈیلیسے کو معلوم ہوا کہ وہ اسکول جانے والی ہے۔ اس کی ماں نے کہا، یہ آپ کے لیے گھر سے باہر نکلنا اور نئے دوستوں سے ملنا بہت اچھا ہوگا۔ جب ڈیلیسے یہ خبر سن کر خوش نہیں ہوئی، اسے گھر واپسی پر اپنے دوستوں کی یاد آتی تھی اور اگرچہ وہ گھر سے زیادہ باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسکول جانے سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ ڈیلیسے نے بہت سارے بچوں کو دیکھا جب اس نے اور اس کی والدہ نے برمنگھم شہر کی سیر کی تھی، لیکن کسی نے بھی ان سے بات نہیں کی، اور وہ زیادہ انگریزی نہیں بولتی تھی، جس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ اسے اسکول میں مشکل پیش آئے گی۔ جب صبح ہوئی، ڈیلیسے نے یہ بہانہ کرنے کی کوشش کی کہ اسے بخار ہے اور وہ اسکول کے لیے بہت بیمار ہے، لیکن اس کی ماں ہمیشہ بتا سکتی تھی کہ ڈیلیسے کب ڈرامہ کر رہی ہے، اس لیے اسے کپڑے پہننے اور اپنا ناشتہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ڈیلیسے اور اس کی ماں اسکول کے دروازے تک ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتی رہیں، جہاں ان کی ملاقات مسز میری نامی ایک استانی سے ہوئی۔ استانی بہت ملنسار تھی اور اس نے ڈیلیسے کا اسکول میں خیر مقدم کیا اور اس کی والدہ کو بتایا کہ وہ 2-3 بجے دوبارہ آ کر اپنی بیٹی کو واپس لے سکتی ہیں۔ صبح ایک دھندلے انداز میں گزری جب ڈیلیسے کا تعارف مزید اساتذہ اور بہت سارے بچوں سے ہوا، جنہوں نے مسکرا کر ہیلو کہا۔ ڈیلیسے کو کچھ سمجھ نہیں آیا اس نے کیا کہا، لیکن یہ سمجھ گیا کہ دوپہر کو دوسرے بچوں کے ساتھ ایک خصوصی کلاس میں جائے گی جو پوری دنیا سے انگلینڈ منتقل ہوئے تھے۔ جب ڈیلیسے بعد میں اس دوپہر کو کلاس روم میں پہنچی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلی گئی۔ اجنبیوں سے ملنے کے لیے اتنے لمبے دن سے بہت نروس تھی اور بہت تھک گئی تھی، لیکن جب وہ اندر آئی تو مسز محمود نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا، ڈیلیسے اندر آؤ۔
آج ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا نام پس ان بوٹس ہے، اور بعد میں ہم کچھ گیمز کھیلیں گے اور پتنگ کریں گے۔ نوجوان لڑکی نے دیکھا کہ کلاس روم میں موجود تمام بچے ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ایک لڑکا زمبابوے سے اور دو لڑکیاں پولینڈ سے تھیں۔ البانیہ کی ایک بڑی لڑکی تھی اور ایک لڑکا جو ڈیلیسے سے بھی چھوٹا تھا، جس نے کہا وہ ایران سے ہے۔ سے حیران کرنے کے لیے یہ بات، کلاس روم کے پچھلے حصے میں پس ان بوٹس کی ایک کاپی ہاتھ میں پکڑے کالیا نامی ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی جو کہ فلپائن سے تھی۔ یہاں آؤ اور میرے پاس بیٹھو، کالیا نے کہا، جو ڈیلیسے کی طرح حیران تھی۔ دونوں لڑکیاں فوری دوست بن گئیں، کیونکہ کالیا نے پس ان بوٹس کی کہانی کے بارے میں اور بتایا کہ انہوں نے مسز محمود کے ساتھ اپنی انگلش کو کیسے بہتر بنایا، جو پوری دنیا کی بہترین ٹیچر تھیں۔ اس دوپہر ڈیلیسے نے کلاس میں ہر ایک بچے سے بات کی، اور اگرچہ ہر دفعہ یہ نہیں سمجھ پاتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک بات یقینی طور پر جانتی تھی: تمام بچے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے انگلینڈ آئے تھے، اگرچہ کبھی کبھی کسی نئی جگہ پر ہونا خوفناک ہوتا تھا جہاں آپ زبان نہیں بولتے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آس پاس موجود جو مدد کرتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دنیا میں کہاں رہتے ہیں، آپ کو ہمیشہ ایک دوست ملے گا۔ ڈیلیسے کو تب احساس ہوا جب وہ کبھی تنہا نہیں ہوگی، انگلینڈ کا ایک نیا گھر تھا اور اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والی تھی۔